اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور ہمارے علم کی چاہت کو ہر روز بڑھائے تاکہ ہم علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کو ایسی اینک لگا دے کہ ہمارا دل بالکل کلیئر کٹ چیزوں کو دیکھنے لگ جائے، اس کو حق حق نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے، اور اس کے بیچ میں یہ صلاحیت ہو۔ آپ کہتے ہیں نا، دل جو ہے وہ جسم کے اعضاء کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب دل کسی چیز کا حکم کر دیتا ہے تو اعضاء وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے جسم کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے اور ہمارے جسم کو بھی اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تابع کر دے۔ اچھا جی، اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ اتباع سنت کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فالو کرنا چاہیے، اور پھر حدیث کے اوپر آ کر ہم نے یہ بات کی کہ حدیث کی ڈیفرنٹ کتب کون سی ہیں، اور حدیث کب سے لکھی جانے لگی، کیسے محفوظ ہوئی۔ اس زمانے میں میری پیاری بہنوں، عربوں کے دماغ اس قدر تیز تھے اور یعنی زیادہ تر عربوں کے دماغ تیز تھے کیونکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اور جیسے ہماری اب گھر بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے دماغوں میں سجاوٹیں ہی بھری ہوئی ہیں، ہمارا دماغ کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ والا کرسٹل اٹھا کے ادھر رکھنا ہے، صوفے کو ادھر اٹھا کے رکھنا ہے، پردے اب چینج کرنے، اب کشن چینج کرنے، اب بیڈ چینج کرنے، ہمارا دماغ انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے، اس لیے ہمارے دماغ بالکل ناکارہ اور کند ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کے دماغوں میں یہ چیزیں نہیں گھسی ہوئی تھیں، ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کو، وہ یعنی نومیڈس کی طرح تھے نا، کوئی ایسے تو نہیں کہ بہت بڑے بڑے گھر بنا کر رکھتے تھے، تو ان کو چیزوں سے کوئی اتنی رغبت نہیں تھی، صحرا نشین لوگ تھے یہ، تو ان کے دماغ صاف ستھرے تھے اور جو چیز دیکھتے تھے یاد رکھتے تھے۔ ان کو تو اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کی نسلوں تک کے نام یاد تھے کہ اس گھوڑے کا باپ کون تھا اور اس کا کہاں سے یہ نسل چلی ہے۔ جن لوگوں کو اپنے جانوروں کی نسلوں اور ان کے گھوڑوں کے جدی پشتی نام یاد ہوں تو ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں یاد رہیں گی؟ احادیث۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ احادیث جن لوگوں نے مرتب کیں اور صحابہ سے لیں اور ڈیفرنٹ ٹیچرز کے پاس گئے، یعنی تابعین نے صحابہ سے لی، تبع تابعین نے تابعین سے لی، اور پھر باقی لوگوں نے، تو یہ ایک سسٹمیٹک قسم کا علم تھا، یہ ایک سائنس ہے جس میں وہ ہر چیز کو چیک کرتے ہیں، سند پوری ہے یا نہیں، ہر جنریشن کا بندہ موجود ہے کہ نہیں، کس نے کس وقت کس ٹیچر سے پڑھا، اور کیا وہ ٹیچر اس کے ہی زمانے میں تھا بھی یا یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، اور کس وقت میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، کس جگہ پہ ملاقات ہوئی تھی۔ There are so many things that are involved and being checked کہ ہم اس پہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، وہ اتنا زیادہ اسٹرکٹ اپنے رولز رکھتے ہیں۔ اور علم الرجال ہمارے دین میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث کا کام ہوا ہے، اور اس میں علم الرجال یعنی وہ لوگ جو حدیث کا علم سیکھتے اور سکھاتے تھے، ان لوگوں کا ایک پورا کا پورا سسٹم ہے جس میں ان کے نام، ان کے ناموں کی زبر زیر پیش، ان کے کنیت، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کی دین، اخلاق، ہر چیز کو انہوں نے پریزرو کر لیا ہے۔ آلموسٹ ڈاکٹر ادریس بتا رہے تھے کہ 5 لاکھ علماء کے حالات زندگی مرتب ہو چکے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث سنتے اور سناتے تھے تو ان کو بھی سیو کر لیا گیا، ان کی حالات زندگی کو بھی سیو کر لیا گیا۔ یہ کتنا اونچا علم ہوگا کہ جس میں 5 لاکھ علماء کی زندگیوں کو پریزرو کر لیا گیا ہے کہ وہ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اپنے دنیاوی معاملات کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، مسجد میں کیسے جاتے تھے، کماتے کیا تھے، کدھر لگاتے تھے، لائک دیر ور سو مینی تھنگس، اور وہ کہاں ٹریول کرتے تھے، کس ٹیچر سے پڑھے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ علم بہت ہی محنت اور مزدوری کے ساتھ اس کو سینچا گیا ہے، تو اس کی اہمیت تو ہم کم کر نہیں سکتے۔ اب ایک اور جو اعتراض کرتے ہیں نا، اور وہ بھی مستشرقین کرتے ہیں۔ مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں لیکن ماننے کی نیت سے نہیں، اس میں ایسی بات کوئی نکالتے ہیں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں، یعنی ان کا مقصد اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ دین اسلام کو مانیں، وہ کسی اور مقصد سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو ناسمجھ مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہی کی زبانیں بولنے لگ جاتے ہیں اور بھولے والے مسلمانوں کو بھی بھٹکا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جس وقت آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث ہے، بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے، بھلا یہ تو بتائیں کہ وہ اتنی تھوڑے عرصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کی حدیثیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی سے بہت زیادہ ہیں، یہ کیسے ہوا؟ کیا وہ لوگ جو ساری زندگی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری انہوں نے تو اتنی حدیثیں نہیں ہم کو بتائیں، لیکن ابو ہریرہ نے کیوں بہت ساری بتا دی؟ تو اس کا بھی جواب موجود ہے، ہم اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے پاس سب چیزیں، سارے جواب محفوظ ہوں، اور جب کوئی اس طرح کی بات اٹھائے تو ہم اس کو فوراً جواب دے سکیں۔ آپ نے کچھ باتیں نوٹ کر لینی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ یہ ان سے پوچھیں کہ قرآن آپ کو کس نے دیا تھا، کس نے آپ کو قرآن پڑھ کے بتایا اور آپ نے لکھا اور اس کو پریزرو کیا؟ وہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ کہیں گے کہ قرآن کے معاملے میں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار کر رہے ہیں لیکن حدیث کے معاملے میں نہیں، کیوں؟ حدیث کو بھی پریزرو کیا گیا ہے، حدیث کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے اور قرآن کے بھی اوپر، تو اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے کیونکہ یہ ایکسپلینیشن ہے نا قرآن کی۔ اب اگر کوئی حضرت ابو ہریرہ کے اوپر کرے گا اعتراض تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ 8 ایسے صحابہ ہیں جو کثیر الروایت ہیں، جو بہت زیادہ جن سے روایات مروی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے نام ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نمبر 1، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، انس بن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کی عمر میں آئے تھے ان کی خدمت کرنے کے لیے، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ یہ سب لوگ، یہ 8 صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو مروی کیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ جو المتوفی ہیں 58 ہجری، یعنی 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 58 ہجری میں انتقال ہوا، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا جواب بھی پتہ ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ احادیث کیوں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان سے 5374 حدیثیں روایت ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ آپ قبیلہ ازد کی ایک شاخ بنو دوس بن عدنان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ 7 ہجری میں جبکہ ان کی عمر 28 سال تھی غزوہ خیبر کے دن مشرف بہ اسلام ہوئے، یعنی اسلام قبول کیا۔ 50 سال تک تعلیم اور تعلم میں مشغول رہے اور 78 برس کی عمر تھی کہ 58 ہجری میں فوت ہوئے۔ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 یا 5 سال رہے، لیکن سائے کی طرح صبح دوپہر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو یاد کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ علم کا برتن ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی باتیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو بچھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے اور اس چادر میں اس کو ڈال دیا، ایسے دعا کو جیسے ڈال دیا، اور کہا کہ چادر کو اٹھاؤ اور اپنی سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے چادر اپنی سینے سے لگائی اور اس کے بعد جو بات میں سنتا تھا وہ میں کبھی بھی نہیں بھولتا تھا۔ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو، تو یہ بلی کا بچہ اپنی بازو کے بیچ میں ٹھنڈ سے بچانے کے لیے رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نام دے دیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ 4 اور 5 سال، ان 4-5 سالوں میں سے کچھ عرصے کے لیے حضرت ابو ہریرہ میرے خیال میں کہیں گئے بھی تھے، لیکن موسٹلی کہہ لیں کہ 4-5 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب اگر آپ ان کو دنوں میں کریں گے تو 1200-1300-1400 دن ہو جائیں گے، 1000 سے کچھ اوپر۔ تو اگر آپ حساب لگائیں گے تو 3 حدیثیں بھی ایک دن میں یاد کی ہوں، یعنی ایک ریگولر سٹوڈنٹ تھے، روزانہ صبح سے رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور کتنے ہی ان کے ایکشنز دیکھتے تھے، کتنی ان کی باتیں سنتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے۔ چلیں کم سے کم بھی کر لیا کہ 3 باتیں انہوں نے ایک دن میں سیکھی ہوں، تب بھی جا کے ان کی روایات کی وہی تعداد بن جاتی ہے۔ لیکن ایک اور بھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ریپیٹڈلی، یعنی ریپیٹ ہوئی حدیث ہیں۔ لیٹس سے اس حدیث کے علم میں اگر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور لیٹس سے 3 بندوں سے ایک روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، وہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہ ایک حدیث کنسیڈر ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہ وہی بات وہ عمر کا نام لے کر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی یہ سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی۔ پھر وہ کہتے ہیں ابو بکر سے سنی کہ یہی بات، یہ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ اگر 4-5 بندے سے وہ ایک ہی بات سنتے ہیں تو ان کو 4 یا 5 حدیثیں ہی کنسیڈر کیا جائے گا، ان کو ایک حدیث نہیں کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو جب ان کی ریپیٹ ہوئی ہیں ان کی روایات، ان کو بیچ میں سے نکالا جائے تو باقی بہت کم روایت ایسی بنتی ہیں جو انہوں نے اکیلے کی ہوں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے وہی روایات بیان کی ہوئی ہیں، تو ریپیٹیشن کی وجہ سے بھی ان کی روایات کی تعداد زیادہ ہوگی، ادروائز تھوڑی سی روایت ہیں ان سے مروی۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک اور بات میں نے آپ کو کہنی ہے، لیٹس سے کہ اگر میں اپنے استاد کے ساتھ صبح دوپہر شام رہتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میری کچھ سہیلیاں ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نرس ہے، کوئی آفس میں کام کرتی ہیں، ان کو سارا ہفتہ وہ کام کرنا پڑتا ہے اور وہ کبھی کبھی ان کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ آ کے کلاس میں بیٹھیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس کو اپنی استاد کی باتیں زیادہ یاد ہوں گی؟ مجھے یاد ہوں گی نا، جو صبح دوپہر شام ان کے ساتھ رہتی نا، تو میں زیادہ ان سے روایت کر سکتی ہوں نا کہ میری ٹیچر نے یہ کہا، میری ٹیچر نے یہ کہا، اور وہ جو دوسری جابز کرتے ہیں وہ کم روایت کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے اوپر اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ اتنی زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی تو جا کر اپنی بزنس کرتے ہیں، اپنی جابز کرتے ہیں اور اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یعنی نہ انہوں نے اس دوران شادی کی، نہ انہوں نے کوئی جاب کی، انہوں نے کھجوروں پہ گزارا کیا، بھوکے رہ کر گزارا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ تو پھر ظاہر ہے انہوں نے جتنا علم حاصل کیا تھا تو وہ لوگ پوچھتے تھے تو وہ بتا دیتے تھے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اور ذرا سی آپ غور و فکر کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، لیکن جب لوگ اعتراض کرتے ہیں نا تو ان کا علم شیلو ہوتا ہے، وہ شیلو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اوپر اوپری باتیں کرتے ہیں جو لوگوں سے سنی سنائی ہوتی ہیں، وہ کر کے آپ کے سامنے، اور خود بھی شک میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیتے ہیں۔
اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں سیکھا تھا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق لیٹ سے کیا بتا سکتے تھے ابو ہریرہ کو کہ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے سفر میں تھے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھے ہوئے تو پوچھیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیے بھلا سفر میں کیا ہوا تھا، تو ابو بکر سے بھی احادیث لیں گے، ان سے بھی علم حاصل کیا، پھر حضرت عمر سے لیں گے، پھر حضرت عثمان سے لیں گے، حضرت ابی بن کعب سے لیں گے، حضرت اسامہ سے لیں گے، حضرت عائشہ سے لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اٹس سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے پاس احادیث کا اتنا خزانہ کیسے تھا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ان کی باتیں سنی تھی، بلکہ ان کے آس پاس کے جو کلوزسٹ لوگ تھے ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لی تھی اور پھر آگے لوگوں کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات کتنی آسانی سے ہم کو سمجھ آ گئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آج کے دن ہم نے یہی ایبزارب کر لیا کہ احادیث کا علم اس قدر ضروری تھا کہ جو لوگ احادیث کو پڑھنے پڑھانے میں لگے ان کی اپنی زندگیاں محفوظ کر دی گئیں اور لکھ دی گئیں، ان کی نام، ان کے ناموں کے زیر زبر پیش، ان کی کنیتیں سب کچھ لکھی گئیں، ان کی عادات اطوار سب کچھ لکھ کر اور سیو کر دیا گیا اس علم کو بھی، علم الرجال کو۔ اور پھر یہ کہ جو سب سے زیادہ جنہوں نے حدیث روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور انہوں نے صبح دوپہر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بھی سنی اور سیکھیں اور یاد کیں، اور باقی اکابر صحابہ جو تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی احادیث لیں اور ان کو بھی روایت کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے ایک ہی بات کو ڈیفرنٹ لوگوں سے جب بیان کیا تو ریپیٹیشن کی وجہ سے ان کی بیان کی ہوئی احادیث کی تعداد زیادہ ہو گئی، ورنہ تعداد جو ان کے پاس اصل میں احادیث کی ہے وہ کم ہی ہے، لیکن ڈیفرنٹ سندوں سے جب وہ بات کریں گے تو پھر زیادہ حدیث ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو سند اور متن کے بارے میں اور احادیث کے ڈیفرنٹ ناموں کے بارے میں بتاؤں گی اور ان کا مطلب بھی انشاءاللہ باذن اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔